بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مجھے بھی شاہد اسرار کا پیپا بنا دیا ہوتا، نبی کی گرد کا پیپا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرار بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرار بنا دیا ہوتا، نبی کی گرد کا پیکا بنا دیا ہوتا، نبی کے شہر کو اڑتے ہوئے پہنچ جاتا، نبی کے شہر کو اڑتے ہوئے پہنچ جاتا، کہ تو نے مجھ کو پرندہ بنا دیا ہوتا، کہ تو نے مجھ کو پرندہ بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرار بنا دیا ہوتا، بنا کے مجھ کو کبوتر غفا میں رکھ دیتا، بنا کے مجھ کو کبوتر غفا میں رکھ دیتا، نہیں تو مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا، نہیں تو مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرار بنا دیا ہوتا، صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو، صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو، وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا، وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرار بنا دیا ہوتا، حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے، حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے، کہ مجھ کو ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا، کہ مجھ کو ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرار بنا دیا ہوتا، ادھیڑ کر میری چمڑی اے خالق اکبر، ادھیڑ کر میری چمڑی اے خالق
دیکھتے ہیرے جواہرات مجھے جلن سے دیکھتے ہیرے جواہرات مجھے نبی کی گلیوں کا کچرا بنا دیا ہوتا، نبی کی گلیوں کا کچرا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا، نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا۔ آپ کو آسانی ہو ٹیک لگا کے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے، بہت زیادہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، توفیق دی کہ ہم یہاں جمع ہو سکیں اور اس کا ذکر کر سکیں۔ جس مقصد سے یہ محفل رکھی گئی آپ اسے قبول فرمائیں، اور آج شاہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا اس مبارک دن ہے، ولادت کا یوم ہے، اور کی برسی کا بھی دن ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے صدقے کی فیض، غوث اعظم کے صدقے کی فیض، خواجہ نور چشتی غریب نواز کے صدقے کی فیض، اور خصوصاً آج شاہ نقشبند کا دن ہے تو ان کے وسیلے سے ان کے صدقے کی فیض اس بچی کی مغفرت ہو، فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کا ہو، وہ اسے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے حوالے ہیں، اور اللہ جو ہے اس جیسا رحمت کرنے والا کوئی نہیں سکتا۔ وقت جو ہے یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس وقت کی قدر کرنا ہر ایک مسلمہ پر، مومنہ پر فرض ہے۔ اس کا حساب ہوگا، ہر ایک چیز، ہر نعمت کا حساب ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ ہمیں جو ہم اہل عشق، اہل طریقہ جو ہے، الحمدللہ جب بھی ہمیں وقت ملتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اور وقت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا وقت جو ہے محفلوں میں گزاریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر جہاں پر ہو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جہاں پر ہو، ہم ان محفلوں میں بیٹھیں۔ وقت نہ ہو تو بھی اہل عشق، اہل طریقہ جو ہے وہ وقت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور قیامت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے
پریشانیوں پر ایک خاص نور ہو اور انہیں انبیاء اور فرشتے جو ہیں وہ دیکھ کر حیران ہو. پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب آئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے دور دور سے جمع ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ان میں سے کر. آمین. یہ زندگی جو ہے بہت چھوٹی ہے. مولانا شیخ ناظم ہمارے دوست فرماتے تھے کہ 2 سانسوں کے بیچ میں پہلی سانس اور آخری سانس کے بیچ جو ہے یہ ہماری اس دنیا کی زندگی ہے. پتہ نہیں کب یہ آخری سانس جو ہے یہ آ جائے. تو جو اس کے بیچ کا جو وقت ہے اس وقت کو ہمیں اس طریقے سے گزارنا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. کامیابی کا ایک فارمولا ہے جو قرآن پاک کے اندر ہے. فارمولا فار سکسیس کہہ سکتے. قرآن کریم کے اندر جو فارمولے یا جو ہدایتیں جو حکم دیے گئے ہیں وہ ہمیں یہاں بھی کامیاب کرتے ہیں, قبر میں بھی کامیاب کرتے ہیں, محشر میں بھی کامیاب کرتے ہیں. وہ کامیابی کیا ہے؟ سورہ عصر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے خسارے میں ہے. انسان خسارے میں ہے یعنی انسان جو ہے وہ ہار رہا ہے, لاس میں. لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ہارتا ہوا کہہ رہا ہے مطلب کوئی جیتتا بھی ہوگا. اگر ہار کے بارے میں وہاں پر بتایا گیا ہے تو جیت بھی ہوگی. تو جیتنے والے کون ہیں؟ سورہ عصر میں ہی وہ آگے فرماتے ہیں کہ اس 4 کوالٹیز, میں زیادہ لمبا بیان نہیں کروں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اور اس پہ عمل کرنے میں آسانی ہو. 4 کوالٹیز, 4 خصوصیات بتائی جاتی ہیں اس سورہ میں, جس میں پہلی ہے یقین, بلیف, عقیدہ. دوسری اچھے عمل, نیک اعمال. تیسرا جو ہے وہ ہے حق کی طرف لوگوں کو بلانا, لوگوں کو اچھی رائے دینا, ان کے لیے رحمت بننا. ایک مومن کو, ایک مسلمان کو اپنے بھائی کے لیے رحمت بننا چاہیے. جب آپ کو آپ کا بھائی دیکھے تو اسے خوشی ہو, نہ کہ ایسا ہو کہ وہ چہرہ چھپا کر چلا جائے. ایسے ہمیں بننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی ہدایت دے گا, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں. اور چوتھی جو کوالٹی ہے وہ ہے صبر. اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ قربانی سے ختم ہوتا ہے اور قربانی سے شروع ہوتا ہے. قربانی سے شروع ہوتا ہے, قربانی میں ختم ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام قربانی اور امام حسین علیہ السلام اہل بیت کی قربانی. قربانی سے شروع, قربانی میں ختم. یہ بہت بڑا سبب قربانی دینا جو ہے, یہ ان 4 جو کوالٹیز ہے یہ اگر ہم اپنا لیں تو ہمارے لیے کافی ہے. اگر اس پہ غور کیا ہے, اس کو میں تھوڑا سا بیان کروں گا تاکہ ہم سب اس پر انشاءاللہ عمل کر سکیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کھیت کی طرح ہے جس میں ہم بیج بوتے ہیں. تو وہ بیج جو ہے وہ پھل ہمیں یہاں بھی دیتی ہے اور آخرت میں بھی دیتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہمیں پھل یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا. تو اگر کسی نوجوان کو یہ لگتا ہے, زیادہ تر لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی داڑھی والا نظر آئے
یہ بچے جو ہے تھوڑا سا دور ہٹ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ تبلیغ کرنی شروع کر دیں گے، یہ ہمیں اللہ کی طرف بلانے شروع کر دیں گے، تو وہ اس چیز کو سمجھیں کہ فارمولا فار سکسیس جو ہے وہ قرآن کے اندر سکون قلب کا قرآن اس کی تعلیم دیتا ہے. اب آپ ذکر اللہ تطمئن القلوب، اور لوگ جو ہیں وہ کس کس چیزوں کو ذریعہ بنا لیتے ہیں سکون پانے کے لیے. کوئی غلط چیزیں پینے لگ جاتے ہیں، کوئی دھوئیں کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون مل رہا ہے. یہ شیطانی سکون ہے. تھوڑی دیر کے لیے شیطان جو سر پہ ہاتھ گرا دیتا ہے، جس سے لوگوں کی نسیں جو اگر سائنس کے حساب سے دیکھیں تو ان کی نسیں جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ ٹینشن دور ہو. لیکن ٹینشن دور کرنے کا فارمولا قرآن میں کیا ہے؟ ذکر. تو ہر چیز کو قرآن میں تلاش کرنا، علماء حق کے پاس جا کر سیکھ کر ان پہ عمل کرنا. العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کے پاس جانا، ان سے سیکھنا، نہ کہ ٹیکسٹ بک کی طرح اس کو کھول دیا اور بس اپنے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں ایک چیز کو دھیان رکھیں کہ ایک حرم شریف جو ہے اس کے بہت سارے دروازے ہیں. حرم شریف کے بہت سارے دروازے، آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں. کعبہ کتنا ہے؟ ایک. کعبہ ایک ہے، دروازے بہت سارے، سلسلے بہت سارے. حرم ایک، اللہ ایک. حرم میں ہم کسی بھی سلسلے سے داخل ہو گئے. علماء حق، اولیاء حق، اولیاء کامل کے ہاتھ میں ہم نے بیعت لے لیا، اس کے بعد ہم حرم میں آ گئے. اب کعبے کے دروازے کتنے؟ ایک. مسجد نبوی شریف جو ہے اس کے بھی بہت سارے دروازے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک. تو ان کی طرف آنے کے دروازے بہت سارے، لیکن ان کے دل میں داخل ہونے کا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے کا راستہ ایک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے کا راستہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سارے راستے جو ہیں بند ہو چکے. جو بھی پرانے راستے تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. تو کسی بھی سلسلے سے ہم داخل ہو گئے، پھر اس کے بعد اللہ کے پاس ہمارے مرشد جو ہیں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتے. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جو چار چیزیں ہیں، ایمان، عمل صالح، نیکی کی دعوت اور نیکی کی طرف بلانا اور ایک ایگزامپل بننا، ایک مثال بننا جسے دیکھ کر ہمیں دیکھ کر لوگ جو ہے عبرت حاصل کریں. ہمیں ایسے مسلمان بننے کی کوشش کریں. اور چوتھا صبر. صبر یقین کے ساتھ. میں اس پہ آتا ہوں. اب جو سب سے زیادہ جو دینے والا ہوتا ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح، یہ ایمان کے بارے میں تو ہم سب اس کے اوپر زیادہ نہیں کہوں گا. میں آگے آتا ہوں کہ سخی، جو جسے موسٹ جنرس کہتے ہیں انگلش میں، ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ وہ جب دیتا ہے تو دیتے وقت وہ سامنے والے کو کہتا ہے کہ تو میرا شکر مت ادا کر، تو مجھے شکریہ مت دے. الٹا وہ صدقہ یا خیرات یا مدد کر کے وہ شکر ادا کرتا ہے اس بندے کا کہ تم نے مجھے موقع دیا کہ میں تیری خدمت کر سکوں، کہ میں تیری تکلیف دور کر سکوں. یہ ہوتے ہیں سخی. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی پر احسان کرو تو ان کے چہرے پہ مت دیکھو تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو. تو الگ الگ کیٹیگری ہے دینے والوں کی. کوئی ہے جو جس کو جتنی ضرورت ہوگی اس کو اتنا دے دیتے
کوئی ہے جو جس کو ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں، اور کوئی ایسے ہیں جو اس کے گھر جا کر اس کے مانگنے سے پہلے اس کو دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو شکر مت ادا کر، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے موقع دیا کہ میں تیری خدمت کر سکوں۔ اور ہر ایک کا درجہ جو ہے ان دینے والوں میں سے ان کا درجہ الگ ہے۔ عوام الصالح نیک عمل کرنے والے ان کی کیٹیگری الگ ہے۔ پھر آگے شیخ فرماتے ہیں کہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے، اس سے زیادہ جاننے والا۔ Above every knower is a knower۔ جیسے ایک سمجھ ہوتی ہے کہ اگر آپ آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور غلطی آپ کی نہیں ہے، آپ اپنے دل میں اس بندے کو معاف کر دیں، لیکن اس کا انتظار کرتے ہو کہ وہ آ کر معافی ہے، یہ ایک کیٹیگری ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہے، چلو میں نے اسے معاف کیا، لیکن جب وہ آئے گا تب دیکھیں گے، تب بات کریں گے، یہ ایک کیٹیگری۔ ان سے زیادہ جو جاننے والے ہیں، جو زیادہ بہتر عمل والے ہیں، وہ ہیں کہ آپ نے انہیں معاف کر دیا تو آپ ان کے گھر چلے گئے اور خود معافی مانگو کہ بھائی میں نے تجھے معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کیا۔ تو یہ بہتر کوالٹی والا عمل ہو جاتا ہے۔ تو ان کے درجے جو ہیں وہ الگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے درجے الگ ہیں۔ یہ سارے جو ہے باتیں میں بتا رہا ہوں، یہ فارمولا فار سکسیس کیسے کہہ سکتے ہیں۔ ایک سورہ کے اندر چھوٹی سی سورہ ہے 3 آیتوں والی، جس کے اندر اتنی ساری باتیں، اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے ہمارے اصلاح کے لیے۔ ایک ہے معافی، دوسرا ہے عفو۔ معافی جو ہے جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمارے گناہ کو صاف کرتے ہیں، لیکن اس سے بہتر کوالٹی یہ ہے کہ ہم اس سے اس طریقے سے دعا مانگے، توبہ کے ساتھ، توبہ کا دروازہ لے کر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر اس طریقے سے دعا مانگے کہ وہ ہمارے برے عمل کو نیکی میں تبدیل کرے۔ یہ بہتر عمل ہے۔ تو کس طریقے سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ اس کا فارمولا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم جیسی امید رکھتے ہیں وہ ویسا دیتا ہے۔ اگر ہم بہتر امید رکھتے ہیں تو ہمیں اور بہتر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہمیشہ ڈپریشن میں رہ جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے امید چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اللہ سے امید کیا رکھتے ہیں، بس ایسا ہی ہے، تو ایسے ہی چلے گا، تو پھر اسی میں پڑے رہتے ہیں۔ لیکن ایک ہے جس کے اوپر بہت ساری مصیبتیں رہتی ہیں، لیکن وہ اللہ سے بہتر امید رکھتا ہے۔ فَإِنَّمَا رُزْقُ يُسْرًا إِنَّمَا رُزْقُ يُسْرًا۔ تکلیفوں کے بعد راحت، بے شک تکلیفوں کے بعد راحت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کے اندر۔ لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بس اسی طریقے سے سب کچھ چلنے والا ہے۔ تو سمجھنے والے سے اس کے اوپر ایک اور سمجھنے والا ہے، اس کے اوپر ایک اور بہتر سمجھنے والا ہے، تو اپنی سمجھ کو بہتر کرنا ضروری ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہتر ایکسپیکٹیشن، بہتر امید رکھنا ضروری ہے۔ کتنی بھی پریشانی ہو، کتنا بھی کچھ بھی ہو، اللہ کی رحمت کے سامنے وہ کچھ نہیں، تو وہ کیوں نہیں بہتر دے گا؟ بے شک بہتری صرف تکلیفوں کے معاملے میں نہیں۔ یہ فارمولا فار سکسیس جو ہے، کامیابی کا فارمولا جو ہے، یہ کمپلیٹ ہے۔ بہتری ہمیں نیکیوں کی طرف بھی کوشش کرنی چاہیے، ہماری جو نیکیاں کوشش ہم جو کرتے ہیں نیکیوں کی، وہ اور بہتر ہو، اس میں اور اضافہ ہو۔ اگر ہم اتنی نوافل پڑھتے ہیں تو وہ تھوڑی زیادہ ہو جائے، تھوڑا ہمارا ذکر اللہ جو ہے زیادہ ہو جائے، درود شریف جو ہے اور بڑھتا چلا جائے، تو اس سے امید رکھیں گے
ہماری ایپیٹائٹ جو ہے اسے بڑھا دے گا. جیسے جسمانی ایپیٹائٹ ہوتا ہے کہ ہم اتنا ہی کھانا کھا سکتے ہیں, ویسا روحانی ایپیٹائٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو صرف فرض پڑھ کے یہاں سلام کرتے دوسرا سلام یہاں پھر یہیں سے باہر نکل جائے, اور وہ فرض پڑھ کے خوش ہے, بہت بڑا کام کر رہا ہے, اور انہیں دیکھ کر لوگ کہتے ہیں نیک آدمی, نیک آدمی. 5 ٹائم نماز پڑھے, 5 ٹائم نماز پڑھنے سے کوئی نیک نہیں ہوتا. 5 ٹائم نماز پڑھنا ہمارے لیے سانس لینا, وہ صرف سانس لے رہا ہے, وہ بھی ایسی سانس لے رہا ہے کہ اس کی سانسیں بھی پوری نہیں. پھر اس کے بعد ایک کیٹیگری ہوتی ہے جو سنتوں کے بغیر نماز پڑھنے میں انہیں مزہ نہیں آتا. دونوں بندوں کا وزن آپ کر لیں تو شاید دونوں 70 کلو کے ہوں گے. دونوں کی پڑھائی جو ہوگی وہ مان لو کامرس گریجویٹ ہوں گے یا ڈاکٹر ہوں گے, دونوں ایک ہی محلے کے ہوں گے, لیکن دونوں جو ہے وہ کھانا بھی دونوں جو ہے اتنا کوانٹٹی میں نہیں کھا سکتے, اور ذکر بھی جو ہے ایک جیسا نہیں کر سکتے. اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہوتی ہے, ان کے اوپر ان سے بہتر وہ ہوتے ہیں جن کو نفل پڑے بغیر مزہ نہیں آتا. وضو, مسجد, تہجد, اشراق, جب تک نمازیں نہیں پڑھے, صلاۃ الاوابین, زیادہ نمازیں نہیں پڑھے, ان کو چین نہیں آتا. کچھ ہوتے ہیں ان سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں ذکر زیادہ سے زیادہ ذکر کرے, چین نہیں آتا اس کو. درود شریف جب تک 2000 5000 درود شریف نہ پڑھ لیں ان کو نیند نہیں آتی. بہتر سے بہتر, بہتر سے بہتر, بہتر سے بہتر. دونوں کا وزن سیم ہے, دونوں نے پڑھائی بھی اتنی کی ہے, دونوں کی عمر سیم ہے, لیکن دونوں کا ایپیٹائٹ جسے کہتے ہیں وہ فرق ہے, اس پہ فرق ہے. تو اپنے رب سے ہمیں اپنا روحانی ایپیٹائٹ بہتر کرنے کا روحانی خوراک جو ہے اس کو بڑھانے کی زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش اور اس کی مانگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ مانگنا ہے. ہاتھ اٹھا کر جب دعا مانگتے ہیں تو صرف یہ نہیں مانگنا ہے کہ صحت مل جائے, دولت مل جائے, یہ مل جائے, وہ مل جائے, نہیں. اتنی وسیع لسٹ ہے جسے ہم مانگ سکتے ہیں. روحانی لسٹ کو لوگ جو چھوڑ دیتے ہیں. زیادہ ذکر, اولیاء اللہ کی صحبت مانگو, ان کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے, ان کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے, ان کی صحبت مانگو. جب آپ مانگو گے نا آپ کو ملے گا. ملیشیا کے ایک پرنس تھے شیخ راجہ اشرف شاہ نظر شاہ, انہیں استادوں میں سے مولانا شیخ ناظم کے خلیفہ بھی. وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو اللہ کے قریب جانا ہے نا تو اس سے مانگے, یا رب مجھے تو قریب کر. اللہ ہمارے قریب ہے, شہر سے زیادہ قریب ہے, لیکن کیا ہم اللہ کے قریب؟ سوال یہ ہے. اگر آپ کو اس کے قریب جانا ہے تو اس سے مانگے, یا رب میرا خود پتا مجھے اپنے قریب کر, مجھے اپنے قریب کر. اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس طریقے سے مانگو گے اور مانگتے رہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کے مرشد تک پہنچا دے گا, آپ کے مرشد تک پہنچا دے گا, اور پھر وہ جو ہے آپ کو ہاتھ پکڑ لے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مانگنا چاہیے. کیا مانگنا ہے یہ جاننا ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے, 7 کیٹیگری ایسی ہوگی لوگوں کی جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز محشر میں عرش کے سائے میں رکھیں. پہلا
ایک حاکم جو انصاف کرتا ہے، انصاف کرنے والا لیڈر، رولر. دوسرا وہ جو نیکیوں کے راستے میں جو پلے بڑے. ہم شاید ہم میں سے کچھ لوگ یا زیادہ تر لوگ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم نیکیاں کرتے ہوئے پلے بڑے، لیکن ان کے لیے وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے پالے اور بڑا کریں کہ نیکیوں کے راستے پر انہیں لے جائیں. اس حدیث کو دھیان میں رکھتے کہ اس راستے پر وہ چلتے ناتے پڑھتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے جب بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اس حدیث کے تحت آ جائیں گے. نیت اور مان کر کریں کہ یا رب میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس حدیث کے تحت میرے بچے کو لے جائیں تو اسے ایکسیپٹ کر قبول کر. تیسرا وہ بندہ جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا اسے عرش کا سایہ ملے گا. اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ جیسے میں کہہ رہا تھا یہاں سلام فرض پڑھ کے دوسرا یہاں سلام یہیں سے باہر دروازہ نہ ہو تو کھڑکی سے بھی کود جائے. وہ ایسے میں نے دیکھا ہے دبئی کے اندر جب ہم آفس کی بلڈنگ میں نیچے ایک مصلی ہوتا ہے، ایک چھوٹا روم ہوتا ہے جس میں نماز پڑھتے ہیں، تو بہت سی بار اللہ کا شکر ہے کہ گاڑی دیکھ کر لوگ مجھے آگے کرتے کہ آپ نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جب میں دعا پڑھ رہا ہوں پیچھے پڑھ رہا ہوں تو سارے لوگ گئے. ایک مرتبہ ایک کسی اور نے نماز پڑھایا تھا اور سارے لوگ سے پہلے امام گئے. ایسی حالت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان میں سے نہیں دیا. اللہ کا بہت شکر ہے. تو اب آپ اس حدیث کو اگر دیکھیں تو عرش کا سایہ اسے ملے گا جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے. ان کے دل تو ایسے ہو جاتے ہیں لوگوں کے، کچھ لوگوں کے کہ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا، وہ تڑپتے بھی کب میں باہر نکلی، دھکم ڈیوٹی ہو جاتی مسجد سے باہر نکلنے. مسجد میں اندر آتے ہیں اور دھکم ڈیوٹی نہیں نکلی ہوئی، لیکن باہر جاتے وقت جمعہ کی نماز کے بعد دیکھ لو کسی بھی نماز کا بھیڑ لگی ہوتی ہے باہر نکلنے والی. لیکن اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے بارے میں سورہ میں کہا گیا ہے، اور وہ جو ہے وہ جلدی نہیں کرتے مسجد سے باہر نکلنے، ان کے دل مسجدوں میں لگے. چوتھے وہ لوگ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی عرش کا سایہ ہوتا ہے. پانچویں وہ لوگ، وہ بندہ جسے خوبصورتی کی طرف بلایا جائے گا، حرام کام کی طرف، خوبصورت چیز کے ذریعے حرام کام کی طرف بلایا جائے گا، لیکن وہ اس کام سے اپنے آپ کو روک لے گا اور کہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بچے بیٹھے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا. چھٹا وہ بندہ جو خاموشی سے صدقہ و خیرات کرتا ہے، ایسے کہ اس ہاتھ سے کرتے تو اس ہاتھ کو پتا نہیں. لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ایک نیت جو ہے نا، اپنا تھوڑا سا نیت کو جو صحیح کرنے کی، یار اب میں نے حدیث سنا ہے تو وہ جو اس حدیث کے تحت کر اس کے نیچے اس میں جو 7 بندے بتائے گئے ان میں سے کر دیں. میں کوشش کر رہا ہوں تو اپنی رحمت کے صدقے جو ہے نا ان میں سے کر. 7واں وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلے میں یاد کرتا ہے، ایسے کہ اس کی آنکھوں کے آنسو نہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جب رات بھر آپ کی داڑھی مبارک میں لگی ہوئی، آپ بیٹھ کر جب روتے تھے رات بھر اور تلسی کی سردی جب آپ کے آنسو بہتے تھے تو وہ نیچے جاتے جاتے برف ہو جاتے تھے. اتنے آنسو کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی اور داڑھی میں جو ہے آنسو جو ہے برف ہو جاتا ہے، ایسے برف کی زمین پہ وہ جم جاتی.
صبح جب آپ کو اٹھنا ہوتا وہاں سے تو آپ کو اپنے آپ کو چھڑا کے اٹھنا تھا، اتنا روتے اور یہ اللہ کے خاص لوگ ان کو ان کے دلوں میں اتنا خوف، اور ہم لوگ ہمیں پتا بھی نہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ صحیح ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، جیسے ہم اللہ اوپر کہتے ہیں پوری دنیا گھومنے لگتی ہے، سارے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں، ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے سارے خیال کبھی کبھی سارے ایک ساتھ آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ بے خوف ہیں، تو اپنی نیت کو اپنی سمجھ کو تھوڑا تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک دن میں ایک رات میں چینج نہیں آتا ہے، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک قدم کرتے کرتے نیت مانگتے مدد یا ربی مدد یا ربی مدد یا ربی مدد یا ربی، وہ دروازہ کھلے گا مدد کا، اور رحمت آئے گی، مدد آئے گی اللہ سبحانہ وتعالی۔ تقریباً 500 سال پہلے عثمانیہ سلطنت کے ایک سلطان سلیمان قانونی، ایک بہت ہی نیک سلطان گزرے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں سے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ پکار کر لوگوں کو جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے بلائے کہ فلان جو گزر گیا ہے آپ آئے اس کی جنازے کی نماز پڑھیں، تو کوئی آنے تیار نہیں۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ بولتے ہیں چلو جنازے کی نماز پڑھ لیں، ہم اس کی پڑھیں گے ہماری کوئی پڑھ لے، لیکن اس کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی آ نہیں رہا۔ سلطان بڑا حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، جا کر جب پوچھتے ہیں تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ بہت برا تھا، کھلے عام جو ہے لوگ اس کے گناہوں کے بارے میں جانتے ہیں، کھلے عام ثبوت ہے لوگوں کے پاس کہ اس نے گناہ کیے تھے۔ یہ کیسے گناہ وہ سارے لوگ کرتے ہیں، تو کہتے نہیں یہ ایسا بندہ تھا کہ یہ روزانہ بری عورتوں کے پاس جاتا تھا، برے کام کرنے والی عورتیں، برا کوئی بھی ہوگا عمل نہیں ہوتا، برے کام کرنے والی عورتوں کے پاس جاتا تھا، اور وہاں سے لوٹتے وقت شراب کی بوتلیں ساتھ لیا اور اپنے گھر چلا جاتا۔ بولے کھلے عام اس نے یہ سارے کام کیے، تو کہتے جی ہاں ہم سارے ثبوت گواہ ہے اس بات کے کہ یہ اس طریقے سے روز جاتے اور روز آتے وقت شراب کی بوتلیں ساتھ لے آئے۔ سلطان جو تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے گھر لے چلو، مجھے اس کی بیوی سے ملنا ہے، میں اس سے پوچھوں گا، کیونکہ بیوی جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ جانتی ہے کہ تنہائی میں اس کا کیا معاملہ ہے۔ کہ جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے شوہر جو ہے وہ کیسے بندے، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بڑے نیک ہیں، وہ تہجد گزار، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے تھے، ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے۔ باہر کچھ اور لوگ کہہ رہے ہیں، گھر آنے کے بعد لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں، ماجرا تو وہ کہتی ہے کہ ماجرا یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ درزی کا کام کرتے تھے اور ان کی جو کمائی ہوتی اس کمائی کے وہ 2 حصے کر لیتے، ایک حصہ گھر خرچ کے لیے دے دیتے اور دوسرا جو حصہ ہے اس کے 2 حصے کر لیتے۔ ایک حصے سے وہ ان عورتوں کے پاس جاتے اور ان کو پیسے دے دیتے اور کہتے بیٹی یہ غلط کام مت کر، اپنے گھر چلے جائے، اس کام میں اللہ کی رحمت نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو یہ پیسے لے لے، پیسے کے لیے کر کے یہ پیسے لے لیتا ہوں، اور دوسرے جو پیسے ہوتے ہیں ان سے شراب خرید کے لاتے اور اپنے گھر کے بیت الخلا میں اسے خالی کر دیتے تاکہ کوئی اسے پیے نہیں۔ اب بتاؤ نیک تھے یا گنہ گار تھے؟ اللہ۔ ان کی بیوی ان سے کہتی تھی، وہ کہتی کہ میں ان سے کہتی رہتی کہ آپ یہ ساری چیزیں خاموشی سے کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، لوگ آپ کو دیکھ کر سمجھتے کہ گنہگار بندہ ہے، غلط کام کے لیے جاتا ہے، بوتلیں لے کر آتا ہے، تو لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو آپ کی شاید جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے،
وہ کہتے تھے کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا، جس کو جاننا چاہیے نا وہ جانتا ہے، میں اس کے لیے کرتا ہوں، اس کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اس کو راضی کرتا ہوں۔ الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوب، الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوب۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے برا سمجھے تو سمجھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ سلطان کو بھیجے گا میری جنازے کی نماز پڑھانے۔ اور سلطان کہتے ہیں بے شک میں ان کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ پھر وہ اعلان کرتے ہیں اور سارے علماء کو بلاتے ہیں کہ آج یہ ان کی حقیقت ہے، آؤ ایک نیک بندے کی جنازے کی نماز پڑھے، میں پڑھاؤں اللہ۔ تو کسی کی ظاہر باتوں کو دیکھ کر انہیں جج نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ مولانا شیخ ناظم اپنے داماد کے ساتھ امریکہ میں کسی جگہ سے جا رہے تھے، تو ان کے داماد جو تھے ان کو پیاس لگی، تو انہوں نے بوتل کھولی اور بیٹھ کر پینے شروع کر رہے تھے، تو مولانا شیخ ناظم نے ان کو روکا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر مت پیو، آپ اس لباس میں ہو، لوگ آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، آپ کے ماما ہے، لوگ غلط گمان کریں گے، تو ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی بچانا ہے کہ لوگ جو ہے ہمیں اچھا ایگزامپل بننا ہے کہ مسلمان کیسے ہو، جب لوگ ہمارے پاس وہ غیر لوگ نہیں ہوتے تو وہ محفوظ محسوس کرتے ہیں، ان کو ہم سے خوف نہیں ہو سکتا، ہم سے محبت ہے۔ خوف ایک دوسرا ایک الگ سبجیکٹ، ایک الگ ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، ایک بھوپا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کو دیکھ کر محبت محسوس ہوتی ہے، ماشاء اللہ یہ ہوتے ہیں مسلمان، ایسے ہوتے ہیں۔ پریشان ہو اور اس وقت مسلمان آتا ہوا نظر آ جائے تو وہ خوش ہو جائے گا، ہاں دیکھو یہ مدد کرے گا۔ آج کی تاریخ میں اس طریقے سے سرداروں کے بارے میں سوچا جائے کہ جب کوئی پریشان ہو تو وہ پگڑی والا ڈھونڈے، پگڑی والا آئے گا تو ان کے گردوارے سے مدد آئے گی۔ ہمیں کیا ہوگا؟ تو ہمیں اپنے آپ کو ایک ایک کر کے پہلے ہم اپنے آپ کو اگر بدلیں نا تو پھر آہستہ آہستہ ہمارا گھر، پھر ہمارے پڑوسی، اس طریقے سے ہوتے ہوتے کافی فرق ہو جاتا ہے۔ یہ سب آپ گواہ ہیں ماشاء اللہ۔ آپ دیکھیں جو کام ہو رہا ہے، جو دنیا دیکھ رہی ہے، اس دعوت اسلامی کا کام ایک رات میں ہوا ہے، بوند 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 کرتے کرتے سمندر بن گیا، بوند بوند جوڑ کر سمندر بن گیا، اور دکھاوے کے لیے نہیں ہے، اصل کام ہوتا ہے۔ جب اصل کام ہوتا ہے نا تو اللہ کی مدد آتی ہے، یہ ثبوت ہے اس کا۔ مولانا شیخ ناظم نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، ویسٹ میں، یو ایس، UK، جرمنی وغیرہ میں لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ ہر ملک میں اس ملک کے وطنی جو اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ مرید ہیں، وہاں کے لوگ مرید ہیں۔ ایک مرتبہ آپ UK میں کہیں سے گزر رہے تھے تو رات کا وقت تھا، آپ نے کہا کہ چلو یہاں ٹھہر جاتے ہیں، ٹھہرنے کے جب کوئی جگہ ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو مرید نے کہا کہ یہ چرچ ہے، تو چلو چرچ میں جاتے ہیں۔ تو چرچ میں چلے گئے، وہاں پر فادر ملا، فادر سے دوستی کی، اس سے بات چیت کی، ساری رات اس کے ساتھ بات چیت کرتے 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 صبح اس نے کلمہ پڑھا، سبحان اللہ۔ سینٹ ہینس چرچ آپ سرچ کر سکتے ہیں، صبح کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ پھر اس گاؤں میں تھوڑے جتنے 100 لوگ تھے ان کو اس نے بلایا، کہتا ہے شیخ آپ نے جو مجھے بتایا انہیں بھی بتاؤ، گھنٹی بجا کر انہیں بلایا، جب سب جمع ہوئے انہیں بھی وہ مولانا شیخ ناظم نے درس دیا، سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ آج وہ جو چرچ ہے وہ چرچ مسجد سینٹ ہینس درگاہ ترکی میں در کو کہتے ہیں، خانقاہ کو کہتے ہیں، سینٹ ہینس درگاہ یا چیک کر سکتے۔ تو لیکن پبلسٹی کے لیے نہیں کیا انہوں نے، یہ بہت پرانی بات ہے، اللہ کے لیے کام ہو گیا۔ وہ سارے خاندان جو ہے ابھی مسلمان ہے، بیت میں ہے،
سلسلے والے وہاں ذکر ہوتا ہے ہر ہفتہ. یہ ہوتا ہے خطرہ کر کے سمجھ جاتا. تو ہمیں کیا چاہیے؟ عقیدہ، عمل صالح، دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا، ان کو اچھی راہ دکھانا، ایڈوائس دینا، اور صبر. ایک مرتبہ سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی موجود تھے، اور آپ کے پاس ایک مریض بیٹھا ہوا تھا، اور ایک فقیر آتے ہیں اور اس مریض سے مانگتے ہیں کہ کچھ پیسے دے. تو وہ کہتے ہیں اللہ دے گا. وہ فقیر جو ہے پلٹ کے چلے جاتے ہیں. وہ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا تم نے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ صحیح میں ڈیزرونگ ہے، حقدار ہے یا نہیں ہے. نہیں. تو اس پر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے تمہارے پاس بھیجا کہ تم اس کی مدد کرو، لیکن تم نے وہ موقع کھو دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون جو ہے وہ جس اسے دینا چاہیے اور کون ہے جسے نہیں دینا چاہیے. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ جسے دینا چاہیے اسے بھی دو، جسے نہیں دینا چاہیے اسے بھی دو، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بھی اسی طریقے سے دے اگر تم اسے ڈیزرو کرتے ہو، اس کے حقدار ہو یا نہیں ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حساب دیتا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بے حساب عطا کرتا ہے، وہ اس کے حقدار ہو یا نہیں. وہ دعا مانگتے انہیں مل کرتا. تو اس ویسی بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے اوپن اکاؤنٹ. اوپن اکاؤنٹ ایک اور مثال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم لوگ فکر کی طرف جاتے ہیں. کہ ایک بندہ، یہ ایک ریسنٹ کچھ وقت پہلے کی بات ہے، بس میں چڑھتا ہے اور اس کی ایک چپل گر جاتی ہے. وہ فوراً کیا کرتا ہے، ہم ہوں گے تو کیا کریں گے، شاید بس سے اتر جائے. اس نے دوسری بھی چپل اتار کے پھر یہ کیا کیا، کسی کو ملے تو دو ملے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک گرا دیا ہے تو شاید کوئی حقدار ہوگا، کوئی ضرورت مند ہوگا، اس کو ملنے میں چلو تو دوسری پورا جوڑا مل گیا تاکہ وہ اسے استعمال کر سکے. اور اس طریقے سے جو ہے بندہ اللہ کے قریب جاتا ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے عمل، یہ چھوٹے نہیں ہیں، یہ میدان میں بہت وزنی عمل ہے. دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے عمل ہیں. قریب جانے کے دو طریقے، ایک ہے فزیکل، جسم سے ہم لوگ قریب بیٹھے، ایک ہے روحانی قریب ہونے کی کوالٹی. ہمارے مرشد ہمارے ساتھ یہاں پر نہیں، لیکن ہمارے دل کہاں ان کے پاس، ان کے ساتھ. ان کا نام لو تو ان کو چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، اپنے اپنے شیخ کو یاد فوراً مسکراہٹ آ جاتی ہے. یہ ہے روحانی قریب ہونے کی ایک کوالٹی ہو. ان چیزوں پہ غور کیا جائے. ایک ہے جسم سے قریب ہونے کی کوالٹی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو لوگ اگر جھگڑا کرتے ہیں وہ زور سے کیوں بولتے ہیں؟ اتنے قریب 3 فٹ کی دوری پہ چلا کیوں رہے؟ کیا سامنے والا بہرا ہے؟ چلا اس لیے رہے ہیں کہ ان کے دل دور ہو، ان کے دلوں میں، ان کے قلبوں میں فاصلے ہو. اور دو لوگ جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو صحیح، لیکن دل کتنے قریب ہے. یہ فرق ہے. سجدے میں ہم چلاتے ہیں، بہت آہستہ سے بات کرتے ہیں، اور سب سے قریب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سجدے میں ہوتے ہیں.
اور ہم پکار کے وہاں پر ہے اور اس کی گونج جو ہے آسمان میں، فرشتے اس کے گواہ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کو پکارتا ہے تو آپ کا کیا جواب ہوتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی۔ لبیک کے معنی یہ بھی ہے جیسے ویلکمنگ ہوتا ہے، پھر جب وہ رکوع میں جاتا ہے پھر کیا سب جب وہ پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا جواب ہوتا ہے لبیک یا عبدی۔ اللہ، پھر سجدے میں پھر جب وہ پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے لبیک یا عبدی۔ اللہ، پھر ایک دوسرا دروازہ ہے سجدے میں، مولانا شیخ ناظم ہمیں سکھاتے تھے کہ آپ سجدے میں جاؤ اور سجدے میں جا کر کہو توبہ یا ربی توبہ استغفر، توبہ یا ربی توبہ استغفر، توبہ یا ربی توبہ استغفر، شکر یا ربی شکر الحمدللہ، شکر یا ربی شکر الحمدللہ، شکر یا ربی شکر الحمدللہ۔ کہتے تھے کہ فجر کی نماز یا تہجد کی نماز کے پہلے جب آپ قبلے کی طرف جائیں تو ایک ایک قدم بڑھا کے جائیں، ہر قدم پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے قدم پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسرے قدم پہ بسم اللہ کہہ کر پھر کھڑے کھڑے یا حلیم کی تسبیح کریں، اور پھر یا حفیظ۔ حلیم جو ہے نا، یہ ایسا صبر عطا کرتا ہے جو صبر جو ہے وہ قلب کے اطمینان کے ساتھ آتا ہے، وہ اس یا حلیم کے دروازے سے آتا ہے۔ صبر تو کرتے ہیں لوگ لیکن قلب میں سکون نہیں ہوتا، ایک بے چینی سی ہوتی ہے، یا حلیم کے دروازے سے آتا ہے، قلب میں سکون بھی آئے گا، کیونکہ اللہ کس سے راضی ہے؟ اللہ اس سے راضی ہے جو اللہ سے راضی ہے۔ اگر ہمیں اسے راضی کرنا ہے تو ہمیں اس سے راضی ہونا ہے۔ اور پھر سجدے میں جب ہم توبہ یا ربی توبہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو توبہ کے راستے سے آتا ہے تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب میں 3 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ تو توبہ کا راستہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، یہ 4 چیزیں جو میں نے بتائی ان کو، اور یہ جو قرب ہے نا، اس قرب کی ہم بات کریں، قرب قریب ہونا، محبت جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے دلوں میں، اسے بڑھانے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ لوگ جب یہاں سے جائیں تو ایک مرتبہ جو ہے نا اس سورہ کا ترجمہ پڑھیں، کیونکہ جب ہمیں کوئی چیز کسی درس میں سکھائی جاتی ہے تو اس پر ہمیں تھوڑا سا ہوم ورک کرنا ضروری ہے کہ ہم گھر جائیں اور اس چیز کو پھر سے پڑھیں، ایک نیا دروازہ کھول ہوتا ہے۔ اور یہ فارمولا جو ہے کامیابی کا فارمولا فار سکسیس، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک آخری بات جو ہے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ہر وقت ہر عمل میں 2 چیزیں دھیان رکھیں، اور شیخ علی فرماتے ہیں 2 چیزوں کا دھیان رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ مان لیں کہ یہ میرا آخری عمل ہوگا شاید، تو اگر ہم گناہ کی طرف قرآن خواستہ بڑھ رہے ہیں تو بھی ہمارے ذہن میں جب یہ بات پریکٹس سے بیٹھ جائے گی شاید ہی میرا آخری عمل ہے، اور اچانک سے دم نکل جائے گا تو ہاتھ رک جائے گا۔ اگر گالی دینے جا رہے ہیں تو زبان رک جائے گی کسی بھی غلط کام کی طرف، اور نیکی کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں دل لگ جائے گا کہ میں دل سے شاید یہ میری آخری مجلس ہو، شاید یہ ہمارا آخری ذکر ہو، شاید ہماری آخری ملاقات۔ تو جب ہم ذکر کریں کسی بھی مجلس میں بیٹھیں تو اس طریقے سے اس چیز کو مان کر بیٹھیں کہ شاید یہ میرا آخری ہے۔ اور دوسری بات
یہ کہ کسی بھی عمل کو کرتے وقت یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ عمل کر اس وقت اس حالت میں بس آپ سے اجازت دینے کے لیے حاضر ہوا تھا بیٹھے اجازت دینے سے بہتر ہے. والدین کے ہاتھوں پر آپ کو اچھا صفحہ ہے یہاں پر. تو پہلی بات دو باتیں جلدی، جن سے ایک بات یہ کہ جو بھی عمل ہم کریں تو یہ سوچیں کہ شاید یہ میرا آخری عمل ہے، شاید یہ میری آخری مجلس ہے، شاید یہ میرا آخری ذکر ہے. اور دوسرا عمل یہ کہ ہم جس بھی حالت میں رہیں، جس کنڈیشن میں رہیں، اس میں یہ سوچیں کہ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے پیش آئے. اگر ہم تجارت کر رہے ہیں تو اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ دنیا کو نہیں دیکھنا ہے کہ کیسے ہوتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس حالت میں، اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. ہر کام کو اس فارمولے سے اگر ہم چلائیں گے نا تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، مل کر ذکر کریں، تھوڑا قریب ہو کے بیٹھیں تاکہ ہمارے دل جو اور قریب ہو انشاءاللہ. أشرق الكون بهذا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون يوسف وسرور قد جاءنا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات شن أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت نذر أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا روح الخافقين يا حبيبي يا محمد يا روح الخافقين يا معين يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بدر علينا من سريات الوداع وجب الشكر علينا مداد الليلة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيب يا محمد يا
بنت رسول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا بشوف وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ألف صلاة والسلام عليك يا رسول الله ألف صلاة والسلام عليك يا حبيب الله ألف صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك نور الله تعالى. اللهم صل وسلم على